جی السلام علیکم۔ یہ اصلی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے، دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو مبارک ہو۔ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے وہ الحمدللہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، بل پاس ہو رہا ہے، صدر زرداری نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں، اور فیڈرل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، فیڈرل والے، ان کا پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت نہیں کریں گے، تو جو پنجاب کے ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور جنہوں نے پنجاب کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، ان کو فیڈرل والے بھی اور پنجاب والے بھی، ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے کیس نہ کرنے سے نقصان کیا ہے اور کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ وہ ریٹائرڈ پاکستان کے ملازمین، ہر وہ ملازم جس کی پینشن لگی ہوئی ہے وہ یہ کیس کر سکتا ہے، ہر وہ ملازم۔ اس کے لیے 2 کاغذات چاہیے: شناختی کارڈ کی کاپی، ریٹائرمنٹ کا لیٹر۔ وہ میرے اس فون نمبر پہ رابطہ قائم کریں، 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ جی جناب علی، ابھی واک کر کے آ رہا ہوں، کافی 1 گھنٹے کی واک کر کے آ رہا ہوں، اور جب واک کر کے آئے نا تو گڑی چور واک کر کے آئیں تو آپ ضرور جو ہے وہ پانی وانی پی لیا کریں، اس سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سردیوں میں تو پیاس تو لگتی نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نا صرف یاد کرنا پڑتا ہے، یاد ایسے بسم اللہ۔ اچھا جی، یہ ہے۔ اور دھرنے کی ناکامی کی خوشی میں یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو ویسے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے جناب سوئیاں ہیں، اور ایک بندے نے ہونے اور سیف اللہ تالا گانگ تو بول رہے سی، وہ کہہ رہے سی مینو تو وکیل صاحب ایڈی خوشی ہوئی ہے جتنی عید دی خوشی نہیں ہوتی۔ ویسے آپ کو سچی بات بتاؤں، ہر پاکستانی جو ہے وہ خوش ہوا ہے، یقین کرو، ہر صحیح جو درد رکھنے والا پاکستانی ہے نا وہ خوش ہوئے، کیونکہ یہ فتنہ کرنے آ رہے تھے نا ایک الیکٹڈ حکومت کو، اور اس موقع پہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس دفعہ انہوں نے جو باغ ڈور ہے وہ پنکی پیرنی کے حوالے کر دی تھی، جس کو سیاست کی ABC نہیں آتی، ویسے تو مانیمنٹل کو بھی نہیں آتی، لیکن اس کو تو بالکل نہیں پتا۔ اور یہ ابھی بھی تانے میں نے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ تیرا قصور سی تے میرا قصور سی۔ انہوں نے کہا نہ تیرا قصور سی نہ میرا قصور سی، ایک قصور سی نور جہان دا قصور سی۔ بسم اللہ۔ بہت میٹھا، پہلے چمچ میں ہی وہ کاجو آ گیا ہے۔ اچھا جی، مزے کی کھٹی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ میٹھی اس لیے کہ میں نے یہ میٹھا کھا لیا ہے۔ آپ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں نا تو آپ کو، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کی کمزوریاں۔ گورنمنٹ کی کمزوری یہ ہے، جسے آپ بھی پریشان ہو گئے تھے، میں بھی ہو گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو، میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پشاور سے قافلہ چلا ہے اور ان کو ڈی چوک تک کسی نے روکا ہی نہیں، کسی نے نہیں روکا۔ کتنے کنٹینر تھے؟ 7000، اور وہ الٹاتے پلٹاتے آتے گئے، ان کے حوصلے بڑھتے گئے۔ اگر ادھر ہی روک لیتے نا، مثلا سپوز 10,000 بندہ تھا، ایسے اندازہ لگا رہا ہوں، پشاور سے روکتے، وہاں سے ہی 2,000 بندہ رہ جانا تھا، اور آگے برہان تک آنے انہوں نے واپس چلے جانا تھا کہ نہیں جی اے اوکھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گورنمنٹ نے نہ روکا، یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ نہیں؟ پشاور تک وہ آئے، اور ایک آخر میں بھی کمزوری دکھے۔ بیچی باتیں ہم کرتے ہیں، ایک پہلی یہ کمزوری، اور دوسری کمزوری یہ کہ کنٹینر میں بیٹھے ہوئے مکھی مکھا یا مرغی مرغا وہ دونوں بھاگ گئے، یہ نہیں بھاگ سکتے تھے۔
देखें मेन रोड सारे ही बंद थे, मरी रोड भी बंद था, मोटर वे भी बंद था, पेशावर रोड भी बंद था। एक रास्ता छोटा सा वही मुनाल वाला, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, पीर सुहावा वाला, तो उससे ये पकड़ नहीं सकते थे? नहीं, इसमें भी हुकूमत की बेईमानी है। उसमें नरमी है पेशावर से डीचौ तक आना, और इसमें बेईमानी है। वही जो गंडापुर है ना, उसको 1 घंटा पहले बता दिया गया था कि बेटा इट खड़क्का होने लगा जे, अपना इंतज़ाम कर लो। उसने पिंकी पीनी को खुदा का वास्ता दिया कि अब इन्होंने नहीं छोड़ना, और ये अब बंदे भी शहीद हो गए हैं फ़ौज के, और सारा कुछ है, और ये अब जो है ना अब हम नहीं बच सकेंगे तो भागो। तो पिंकी पीनी ने कहा चलो भागो, और उस ट्रक में जितने सबूत थे ना कंटेनर में, पिंकी पीनी को उड़ते हुए वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, वो उन्होंने बाद में ट्रक को खुद अपने ही ट्रक को आग लगाई और जला दिया। एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि जो जो पीटीआई वाले वहाँ छोड़ गए हैं ना चीज़ें, मोटरसाइकिल छोड़ गए हैं, गाड़ियाँ छोड़ गए हैं, किसी का मोबाइल गिर गया है, किसी का क्या कपड़े छोड़ गए हैं, शलवारें छोड़ गए हैं, वो कहते हैं जी कंटेनर समेत सारी चीज़ें म्यूज़ियम बनाओ, एक अलहदा म्यूज़ियम बनाओ, खान का म्यूज़ियम, ठीक है ना, तो उधर ये सारी चीज़ें रखो। ये ऐसे बदतमीज़ हैं, और वाकई बदतमीज़ी तो है कि उसमें 50% तो अफ़गान ही थे। जो आप वो कह रहे हैं कि हमें तो जी बड़े बड़े पैसे मिले हैं, तो हम काबुल से आया है, काबुल से, पश्तो में बोल रहे थे, काबुल से आया है। तो ये इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। ये मैंने कहा था ना, इमरान खान ने आखिरी हरबा जो है वो अपना तालिबान का खेलना है उसने आखिरी हरबा, ठीक है। अच्छा, ये हुकूमत की कमज़ोरी अब भी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2 दफ़ा पहले गंडापुरी को गिरफ्तार करके इन्होंने छोड़ दिया, अब भी यही है। कल ARY ने बता दिया था कि वो गिरफ्तार हो गए। वो हसन अयूब एक उनका वो नुमाइंदा है, उससे उसने 4 दफ़ा पूछा वसीम बदामी ने कि आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आपको श्योर है कि वो पकड़े गए हैं? उन्होंने कहा जी मुझे श्योर है वो पकड़े गए हैं, मैं बता रहा हूँ। उसने फिर कहा, मेरे सामने 4 दफ़ा उसने पूछा, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि वो मुर्गा मुर्गी मक्खा मक्खी पकड़े गए। तो लेकिन उनको या तो उन्होंने पकड़ के छोड़ दिए या उनको जाने दिए। और फिर जियो पे भी ये लगा रहा था जी बुशरा बीबी की गाड़ी आगे है और पुलिस की पीछे है, लेडीज़ पुलिस भी आ गई, वो आगे है पीछे है, वो फिल्मी सीन जो मैंने आपको बताया था। बहरहाल इसमें नूरा कुश्ती हुई है, आप मानेंगे इसमें हुई है नूरा कुश्ती, ठीक। अब आ गए हैं जी और ख़बरें। कहते हैं जी हमारा पुरअमन जुलूस था, अब कहते हैं पुरअमन जुलूस था और हमारे ऊपर ये ज़्यादती हुई है। जब तुम घर से निकले हो और ये कह रहे हो कि भाई हम कफन बांध के निकले हैं, हम मरने आ रहे हैं, बल्कि हम शहीद होने आ रहे हैं, वाह जी वाह। इनका शहादत वाला कौन सा दर्जा होगा? मुफ्ती कवि ज़रा फतवा तो दे। मुफ्ती कवि को जानते हैं ना आप? मुफ्ती कवि साहब अगर ये जो कह रहे हैं अगर हम ये शहीद हो जाते तो इन्हों का दर्जा केड़ा दर्जा होना सी, ये ज़रा हमें ज़रूर बताएं तबसरा करके। अच्छा कि ऐ शहीद होंदे तो इन्होंने किस किस्म के मासूम शहीद होंदे, ठीक है। अगली आपको बड़ी खबर दें जिससे आपको भी खुशी होगी। वो जो रूस के सदर आए हुए हैं, बेलारूस के, उसने नवाज शरीफ साहब को जफ्फी डाली है, प्यार की जफ्फी, और उसने कहा जी बड़े अरसे के बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और नवाज शरीफ साहब ने आज उनको मरी में कश्मीर पॉइंट पे जो है ना वो खाने पे बुलाया हुआ था, और वो उधर खाना खा के आए हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि साढ़े बंदे बड़े लापता हैं। बेटा आई लव यू, लापता नहीं है, वो गिरफ्तार हैं सारे। भाई लापता क्यों है? उन्होंने पता करना आओ तो पता लग जाएगा कि वो लापता नहीं है। 500 बंदा गिरफ्तार है, उसका वो बना रहे हैं कि जी काकड़ तो फलाना तो चमन से आया तो किला गुज्जर से आया, तो वो सारे गिरफ्तार हैं। ये आपका काम है, इल्ज़ाम खान आपका नाम है ना,
یہ الزام آپ لگا رہے ہیں کہ جی وہ بندے مارے گئے، کوئی مارے مورے نہیں گئے، وہ ادھر ہی ہیں، بس جدھر وہ گرفتار ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں۔ پھر یوتھیوں نے ایک تسلی دی تھی، میرا خیال تھا کہ یہ 5-6 دن تک نا، کافی عرصے تک یہ سامنے نہیں آئیں گی، اتنی بڑی شرمندگی ہوئی ہے، بہت شرمندگی ہوئی ہے نا۔ پنجاب سے تو ایک لیڈر نہیں گیا۔ حامد خان کہا تھا میں سر پہ کفن باندھوں گا، وہ اکرم راجہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل، اس نے کہا تھا جناب علی آپ فکر نہ کریں، میں نے لازمی جاننا ہے، میں نے مرنا ہے وہاں پہ، وہ نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے، چند ہمارے وکیل دوست گئے تو اور کوئی بھی نہیں گیا۔ تو اس نے کہا ہے گنڈا پوری نے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جناب علی دھرنا جاری رہے گا۔ ہاں 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 وہاں عمر ایوب پیچھے کھلوتا سی، فراڈیا دنیا کا سب تو بڑا لوٹا تالیاں بجا رہا تھا، واہ جی ہمارا دھرنا جاری ہے۔ میں نے کہا کتنے جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دل چ جاری ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ایمان کی آخری عادت کہ آپ کسی کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل میں برا جانے ہیں۔ اے دل دل جڑا نا وہ چل رہا ہے دھرنا، دل میں دھرنا لے کے گھر بیٹھ جاؤ بھائی، شاباش، یہ اچھا ہے بالکل۔ اور سر جی ایک کردار کا اگر ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ حامد میر کو اگر میں فراڈیا کہہ دوں تو آپ کو غصہ آئے گا؟ جیو کی پالیسی نہیں ہے حامد میر کی، یہ ہمیشہ فوج کے خلاف رہا ہے۔ اور حامد میر کہہ رہا ہے جی میں صبح 11 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک وہاں تھا، اور یہ انٹرویو ان کے کرتا رہا ہے، اور اس کا استقبال وہ ایسے کر رہے تھے جیسے پیرنی اور یہ عالیہ امین گنڈا پوری خسرا، نیا تازہ خسرا ناچا اس کا ڈانس دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے بھی دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو حامد میر کا وہ استقبال پبلک کرتی رہی ہے، کیونکہ یہ سارا دن نا اپنے سارے چینل پہ ان کی تعریفیں کرتا رہا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب یہ کسی کی ہار نہیں ہے، کسی کی جیت نہیں ہے، یہ آئین کی ہار ہے، قانون کی ہار ہے۔ یہ اب اس کا انٹرویو ابھی چلا ہوا تھا، لیکن افسوس ہے حامد میر، تیرے اوپر افسوس ہے، افسوس ہے، تیرے بچنے کی دعائیں ہم نے کی تھیں، لیکن افسوس ہے تیرے اوپر۔ آپ کو بھی محسوس ہوا تھا نا کہ حامد میر یک طرفہ ٹریفک چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حکومت کیا کرے جی؟ میں 2 کام کہہ رہا ہوں آپ کو، حکومت کو کہہ رہا ہوں 2 کام کہہ رہا ہوں، پورا مشورہ دیتے ہیں ہم قانونی ٹی وی کا۔ حکومت کے اوپر یہ جتنے شہید ہوئے ہیں ہمارے فوج کے اور پولیس کے بندے، اس کی FIR کٹی ہیں گنڈا پور پہ اور پیرنی کے اوپر۔ یہ اب کوئی نہ شرمائیں، نہ کوئی ڈریں۔ پشاور پہ رینجر جائے، پشاور پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہاں سے ان دونوں کو گرفتار کر کے لاؤ، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ کا بھی اگر مطالبہ ہے تو آپ کومنٹس میں لکھیں، شیئر کریں۔ 2 چیزیں بتا رہا ہوں، 2 چیزیں، پنکی پیرنی کو اور گنڈا پوری کو اس سارے دنگا فساد کرنے پہ، نقصانات کرنے پہ، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے پہ، یہ 4 دن نٹ ہر چیز بند کرنے پہ، اور جو اس کے خلاف پرچے ہوئے ہیں اس میں ان دونوں کو پشاور سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ یہ سارے پرچے اسلام آباد پنڈی میں ہوئے ہیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ پشاور کوئی نو گو ایریا تو نہیں ہے نا، وہاں سے یہ جائیں اور آج رات وہاں سے گرفتار کر کے لائیں، اگر یہ سچے ہیں تو، یہ سچے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ دوسرا میرا مطالبہ، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے بھائی، ہم وکیل جو ہیں سب سے زیادہ سیاسی اور آئین اور قانون اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، یہ کلٹ ہے، اسے کہتے ہیں فتنہ، یہ وہ ہے۔ عمران خان کو فوری طور پہ، یہ دوسرا مطالبہ ہے، عمران خان کو فوری طور پہ اسلام آباد سے دور دراز کے علاقے میں شفٹ کیا جائے۔ اس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟
اگر کرتے ہیں تو بھرپور طریقے سے کریں. عمران خان کو اسلام آباد سے شفٹ کیا جائے جہاں پہ آئے روز باہر کے وفد آتے ہیں اور وہ وفد پھر اسی طرح ان کا تماشا بنتا ہے. تو یہ دو کام ہے نا، یہ ضرور حکومت کرے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے اور آپ کا بھی مطالبہ ہے نا مطالبہ. تو کمنٹس بھی کرو اور ویڈیو شیئر بھی کرو اور لائک بھی کرو لازمی. ٹھیک ہے، آپ شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں تو اور اس کو کرو تاکہ ان جھوٹوں کا مقابلہ بھی کیا جا سکے. I love you.